مینار پہ اتارے جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی سیڑھی لاؤ یار، مجھے اوپر سے نیچے اتارو. لوگ کہیں گے آپ اوپر سے آ گئے یہاں پر، تو یہاں سے یہ کتنا دور آ جائے؟ تو نہیں، یہ اب دنیا میں آ گیا ہوں تو یہ اسباب کے بغیر میں نہیں اتر سکتا. یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور یہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان سے ملنے کی یہ ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے رابطہ. یہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے عارف باللہ نے اتنا معاملے کو آسان کر دیا، اس سے آسان ہو نہیں سکتا، اور پروف کر دیا. دیکھو میں بتا رہا ہوں، ایسے کر لو سیدھے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. جو ترکیبیں بتا رہا ہوں نا، ان ترکیبوں کو کر لو بس، باقی جو مرضی کرتے رہو. بھائی جو مرضی کرو، ایسا کی کہہ سکتا ہے؟ گناہ کرو تو کہے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ان کو، وہ گناہ نہیں کروا رہے بلکہ کہہ رہے دیکھو گناہ کرو، گناہ کو سب سے پہلے گناہ سمجھو. بھائی تم گناہ نہیں سمجھ رہے، یہ غلط کر رہے ہو. جب گناہ کو گناہ سمجھو گے توبہ کر دو یار. حضرت دل میں تو ہم توبہ تو کر رہے ہیں، یہ تو ایسی جھوٹی توبہ ہے. ارے جھوٹی کرو، یہ جھوٹی تو بعد میں سچی بنے گی. نہیں کرتے گئے توبے سے کیا فائدہ؟ او بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو. اور جو میں اکثر اپنے بزرگوں کی باتیں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ 4 چیزیں جس نے کر لی وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو بہت آسان ہیں، اور کر کے دیکھو. میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، نہ تم پہ فرق آئے تو میری داڑھی آ کے مڈا دینا. اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں. تو آپ سب سے یہ کیا دیکھو، ایک طرف تو یہ جنت اور جہنم کی کہانی ہے بیٹا، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر کا خیر کا حساب کریں گے. کس سے کریں گے حساب؟ کیا کافروں سے کریں گے؟ کافروں کو حساب کتاب نہیں ہے. حساب کتاب تو ان کا ہے جو تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے. ہم اور آپ کس میں سے ہیں؟ آگے پیچھے والے میں سے، اللہ کرے. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے فضل سے جاؤ. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جاؤں گا، تو ہم نے اور آپ نے فضل کو تلاش کر. اور فضل ان چیزوں میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی اللہ بول رہا ہے کہ تم نیکی نہیں کر سکتے. I accept it. میں نہیں کر سکتا. میں کیا کروں گا؟ اللہ سے کہوں گا نا بھائی یا اللہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ توفیق دیجیے. اگر کوئی آدمی کسی کو رکھے کہ بھائی یہ مکان بنانا ہے، بھائی مکان بناؤں گا تو پیسے دو گے تو بناؤں گا نا. بغیر پیسے مکان کیسے بنے گا؟ آپ پیسے دیجیے میں بنا دیتا ہوں. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے، بات کو دیکھو غور سے سمجھو. ہمارے بزرگوں نے حل بتایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ بات کہی، کہا اللہ کہی تو اللہ سے کہو بھائی، چلتے پھرتے کہو نہیں. 2 رکعت نماز فائل پکی کر لو. فائل پکی کر کے رکھو یار، کل کو گورنمنٹ پوچھے گی تو پیٹ بھرنا پڑتا ہے نا فائل کا. تو کیا جواب دو گے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا دیکھو جواب دو گے، جواب تیار ہے، پہلے سے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. یہ خدائی کیوں کی تم نے روڈ کے باہر؟ گورنمنٹ پوچھے گی نا، میں پہلے سے اپلیکیشن دیا ہوا ہے، وہاں پہ دیا ہوا. چلو وہ ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہو تو پھر تو جوتے پڑیں گے، جیل میں بھی جاؤ گے. کسی بھی چیز کو لے لو، آفس جا رہا ہوں، نہیں جا رہا میں، اپلیکیشن بھیج دو. آج کل میسج کر دیا حضرت سر میں آج نہیں آ پاؤں گا، میرے پیٹ میں درد ہے. جا رہا تھا مجھے پکنک پہ، میں نے میسج کر دیا پیٹ میں درد ہے. دوسرے دن جاؤں گا، تیسرے دن یا جو بھی جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ طبیعت کیسی ہے بھیا؟ کتنی معمولی چیز میں کتنا بڑا فرق آتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے. بھائی تم نے مجھ سے کہہ دیتے تو اللہ ہمارے ادھر دیکھو فائل پکی کر 2 رکعت نماز نفل ہے، کوئی ایشو نہیں. دیکھو فرض کے اندر نفل ڈال نہیں، تو 2 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرح عشاء کی
یا اللہ اس کے اندر جو ہے وہ بندگی کی، یا اللہ میں دنیا میں آیا بندگی کے لیے، مجھے توفیق عطا فرما دیجیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟